ماہ رمضان المبارک، قرآن پاک اور حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں تیناں نو آپس وچ بہت گہری نسبت ہے، انہاں دا آپس وچ بہت زیادہ گہرا تعلق ہے۔ رمضان دا، قرآن دا اور صاحب قرآن دا۔ صاحب قرآن نے حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ نو تمام جہانہ دے واسطے ہادی بنا کے، ہدایت دین والا بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید نو بھی ہدایت بنا کے نازل فرمایا ہے۔ ھدی للناس، دوسرے مقام نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو قرآن پاک بھی ہدایت ہے، ہدایت دین والا ہے، اور ساڈا نبی بھی ہدایت دین والا ہے۔ اور رمضان المبارک انسان نو اس قابل بنا دیتا ہے کہ انسان ہدایت کو حاصل کر سکے۔ اور خلق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام نو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ دی کتاب رحمت ہے۔ اور ماہ رمضان المبارک وچ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتاں نو برساندا ہے، اپنی رحمت اپنے بندیاں تے عام کر دیندا ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بہت زیادہ سخی نے، بہت زیادہ کریم نے، لاجپال نے، مہربان نے، اور قرآن پاک بھی بہت زیادہ سخی ہے، لاجپال ہے، مہربان ہے۔ آقا علیہ السلام بھی کریم نے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم انہ لقول رسول کریم۔ خلق کائنات نے فرمایا کہ میرا محبوب مومنین تے بڑا مہربان ہے، انہاں دا خیر خواہ ہے، انہاں دے واسطے بڑا رحم دل ہے، اور میرا حبیب رسول کریم ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید بھی کتاب کریم ہے۔ خلق کائنات نے ایسا کلام عطا فرمایا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نو جیڑا بندہ پڑھتا ہے، ایک حرف دے بدلے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اور جیڑا بندہ بیٹھ کے پڑھے 10 نیکیاں نے، کھڑا ہو کے پڑھے 100 نیکیاں نے، اگر نماز وچ پڑھے 700 نیکیاں نے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نو جیڑا پڑھتا ہے قرآن، اس تے مہربان ہو جاتا ہے، اور اس تے نیکیاں نو، اس تے اجر و ثواب نو بڑھاتا جاتا ہے۔ اور جو ماہ رمضان مبارک ہے وہ بھی ایسا مہربان مہینہ ہے کہ جدو آتا ہے اللہ دیا رحمتہ لے کے آتا ہے۔ اور ماہ رمضان مبارک میں جڑا بندہ نفل ادا کرے، اللہ اس نو فرض دا اجر ادا کرتا ہے۔ تو اس مہینے میں ساڑھے جڑے نفل نے وہ فرضاں دا مقام پا لیندے نے کہ پڑھیا نفل ہے، ماہ رمضان مبارک دی برکت نے اس نو فرض بنا دیتا ہے، اور یہ برکت اس نو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرض سے بدلے 70 فرضاں دا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بھی جڑی برکات نے یہ ماہ رمضان مبارک دیا نے کہ اس وچ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتاں دے دروازے کھول دیتا ہے، آسمان دے دروازے کھول دیتا ہے، جنتاں دے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم نو بند کر دیتا ہے، عذاب ہٹا لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ شیاطین نو بھی قید فرما دیتا ہے تاکہ میرے بندے آزاد ہو جان اور میری رحمتاں عام ہو جان، تاکہ میرے بندے متقی بن جان، پرہیزگار بن جان، اور میرے محبوب بن جان، اور میرے خالص بندے بن جان۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی شان ہے کہ آپ قیامت دن سب دی شفاعت فرمان گے، اور سب تو زیادہ آقا علیہ السلام نے اپنی امت دی شفاعت فرمانی ہے، اپنے امتیاں دی۔ آقا علیہ السلام نے ویسے تو سب دی شفاعت کرنی ہے، لیکن زیادہ جو شفاعت ہے وہ آقا علیہ السلام دی امت نو نصیب ہوئے گی۔ اور قرآن مجید فرقان حمید بھی ایسی کتاب ہے جیڑا اپنے پڑھن والے دی قیامت دن شفاعت کرے گا۔ قرآن پاک بھی شفیع ہے، سفارشی ہے، اور ساری شفاعت کرے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت دن قرآن آئے گا، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں جا کے عرض کرے گا یا مولا
اس بندے نے میری تلاوت کیتی ہے، اے مینو پڑھتا رہا، میری وجہ تو اے رات نو ستا نہیں جاگ کے میری تلاوت کیتی ہے، میں چاہنا وا اس دا اجر عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جو صاحب قرآن ہوئے گا، جو قرآن پاک پڑھنے والا ہوئے گا، اللہ تعالیٰ اس نو تاج شاہی عطا فرمائے گا اور کرامت دا عزت دا لباس عطا کرے گا۔ تاج عطا کر کے عزت دا لباس پہنا کے پھر اللہ تعالیٰ قرآن کو پوچھے گا حل رضیتا، کیا تو راضی ہو گیا ہے؟ قرآن پاک اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں عرض کرے گا یا مولا اس نو اور عطا کر، اجے میں راضی نہیں ہویا، اس نو اور عطا کر۔ خلق کائنات پھر اس بندے نو بادشاہت عطا فرمائے گا، اس نو بادشاہ بنا دے گا، اللہ تعالیٰ اس نو جنت دا مالک بنا دے گا، جنت عطا کر کے پھر خلق کائنات قرآن تو پوچھے گا اے قرآن تو راضی ہے؟ قرآن کہے گا ہاں مولا ہن میں راضی ہوں۔ تو قرآن بھی اپنے پڑھن والے نو محروم نہیں رکھے گا۔ ماہ رمضان المبارک نے بھی ساری شفاعت کرنی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا القرآن والصیام یشفعان یوم القیامہ، القرآن والرمضان یشفعان یوم القیامہ، کہ قرآن اور رمضان قیامت دے دن اپنے صاحب دی شفاعت کرن گے۔ ماہ رمضان مبارک اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں جائے گا اور آ کے عرض کرے گا یا مولا اس بندے نے میرے روزے رکھے، میرا احترام کیتا، میرا ادب کیتا اور میری وجہ تو کھایا نہ پیا نہ اپنی خواہشات نو ترک کر دیتا، میں چاہنا وا اس بندے نو تو راضی کر اور ان دے حق وچ میری شفاعت قبول کر۔ خالق کائنات اس دی شفاعت قبول فرمائے گا اور جو روزے رکھن والا ہے اس نو اللہ تعالیٰ جنت دا مالک بنا دے گا۔